السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 22۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے مدینہ منورہ کے۔ ایک ایک بیٹھک میں 2.5 کروڑ روپیہ سخاوت کر دیتے تھے۔ اسے 2.5 کروڑ درہم، 2 کروڑ درہم، یہ ان کا معمول تھا۔ کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ معروف اور مشہور تھے کہ مقبول بھی تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ اتنے اونچے آدمی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ایک جگہ سفر میں گئے تو وہاں پر فجر کی نماز میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ پھر کیا کریں، سورج نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے، کیا کریں۔ سب نے مل کر عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، وہاں سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب یہ عبد الرحمن ابن عوف فکر میں پڑ گئے کہ اللہ میں کیا کروں۔ حضور نے اشارہ کیا ہاتھ سے، چنانچہ نماز پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ بہت خیرات کرتے تھے۔ ماؤں کے لیے مستقل انہوں نے باغ خرید لیا تھا کہ اس کا سارا نفع ماؤں کے پاس جائے گا۔ اسی لیے حضرت عائشہ دعا کرتی تھی۔ ان کا پوتا عبد الرحمن ابن عوف کا پوتا کھیلتا کودتا اگر ماں عائشہ کے کمرے میں چلا جاتا تو حضرت عائشہ اسے اپنے سینے سے لگاتی اور ایک دعا دیتی اور کہتی کہ اے بیٹے دیکھ، تیرے دادا کے لیے روزانہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلائے، اللہ اسے جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلائے۔ اس نے ہم لوگوں کا بہت خیال رکھا ہے، بہت خرچ کیا ہے۔ باغ بکا تو اس کی بہت بڑی رقم آئی، وہ ساری رقم ماؤں کے وہاں بوریوں میں بھر کے بھیج دی۔ اتنی سخاوت کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، چہرہ چھپا ہوا، اور زور سے ایک دعا مانگ رہے تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے وہ کون ہے دعا مانگ رہا ہے۔ ایک ہی دعا مانگ رہے تھے طواف کرتے کرتے۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے، کہتے تھے اللہم قینی شح نفسی۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہم قینی شح نفسی۔ ترجمہ ہی پڑھو میرے ساتھ، اے میرے پیارے اللہ، میرے نفس کی بخیلی سے میری حفاظت فرمانا۔ تو لوگ پیچھے پڑ گئے، کون ہے دعا مانگنے والا؟ تو دیکھا تو وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ اتنا بڑا خرچہ کیا اور اپنے آپ کو جو کہتے تھے کہ اللہ میرے نفس کی بخیلی سے تو میری حفاظت کرنا، میرے نفس کی بخیلی سے تو حفاظت کرنا۔ یہ سارے قصے میری کتاب بکھرے موتی میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھو گے، کچھ نہ کچھ اس کے حوالے مل جائیں گے۔ اور اگر اللہ مجھے توفیق دے تو بہت تفصیل سے انشاءاللہ میں دوسری کتابوں میں بھی لکھوں گا۔ اس لیے سخاوت سے دوستی کیجئے اور بخل سے دشمنی کیجئے۔ جو اللہ نے دیا ہے آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کروڑوں دو، جو اللہ نے دیا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ چپ کے خرچ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو پوشیدہ صدقہ بہت پسند ہے، پوشیدہ نیکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ سب کے سامنے نیکی وہ تو سب دیکھتے ہیں، ریاکاری کا خطرہ ہے۔ پوشیدہ نیکی آدمی کرے اور اللہ کے سامنے پیش کرے۔ پوشیدہ صدقہ کرے، بھلے 2 روپیہ ہو، پوشیدہ کرو، کوئی دیکھے نہیں کہ داہنے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کا قصہ، اس قسم کے قصے روایتوں میں ان کے بہت آتے ہیں۔ پورے مدینہ والوں پر یہ خرچ کرتے تھے اور اللہ نے برکت بھی بہت دی تھی ان کو، ماشاءاللہ بہت برکت دی تھی۔ بس انہوں نے تو یہ کہ جملہ کہا تھا کہ مجھے تو بازار کا رستہ دکھا دو، کھجور کہاں ملتی ہے وہ دکھا دو، پنیر کہاں ملتا ہے وہ دکھا دو۔ کھجور اور پنیر کی تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے چمکا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، اور اس کام سے بچنے کی اللہ توفیق دے جس سے اللہ ناراض ہو۔ سبحان، اب پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں چل رہی، سفر میں ہوں، میرے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. جو میرے لیے دعا کرے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.